جو اسلامی آداب ہیں، جو اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، وہ کون کون سے ہیں اور ان کو کس طرح جو ہے وہ ادا کرنا ہے، تاکہ ہم ایک کامل اور مسلمان گھرانے سے جو تعلق رکھتے ہیں تو ہم عمل کے ذریعے سے بھی بتائیں کہ ہم واقعی اسلامی طریقے پر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، ہم ایک مسلمان ہیں، تو ہمیں اسلامی جو آداب ہیں وہ آنے چاہیے۔ تو آپ کی عمر کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں کے لحاظ سے کچھ آداب ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ آپ ان کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ ابھی آپ کا بچپنا ہے، ابھی آپ بچے ہیں، تو جیسے آپ بڑے ہوتے چلے جائیں گے تو پھر اس طرح اسلامی آداب کی جو طریقہ کار ہیں وہ بھی آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سیکھتے چلے جائیں گے۔ فی الحال کے لیے اسلامی آداب میں فرمایا کہ 5 وقت نماز پڑھا کرو۔ کتنی نمازیں ہیں؟ 5۔ صبح شام میں کتنی نمازیں ہیں؟ 5۔ مرد عورت پر 5 نمازیں جو ہے وہ فرض کی گئی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ یہ 5 نمازیں ہم تمام مسلمانوں پر، چاہے مرد ہوں یا عورت ہو، جو بھی ہے بالغ بالغہ، تو ان کے اوپر جو ہے وہ 5 نمازیں جو ہے وہ فرض ہیں۔ یہ نہیں کہ فجر کی پڑھ لی، کبھی ظہر کی پڑھ لی، ٹھیک ہے نا، اور کبھی جو ہے وہ 2 پڑھ لی، کبھی 3 پڑھ لی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام کے اندر کتنی نمازیں ہیں؟ 5 نمازیں ہیں، تو 5 ہی پڑھنی ہے۔ اگر کوئی جو ہے وہ 2-3 پڑھ لیتا ہے، 2-3 چھوڑ دیتا ہے، تو جو پڑھی ہیں وہ تو ادا ہو گئیں، اور جو نہیں پڑھی ان کے متعلق سوال کیا جائے گا، ان کے متعلق سوال ہوگا، قیامت کے دن رب تعالیٰ پوچھے گا کہ فلاں فلاں نماز ہے وہ نہیں پڑھی، تو کیوں نہیں پڑھی؟ تو پھر جواب دینا پڑے گا۔ تو پھر ہم وہاں پر کیا جواب دیں گے کہ جانوروں کے لیے گھاس کرنے کے لیے گئے تھے، ٹھیک، ٹیوشن گئے تھے، اکیڈمی گئے تھے، ٹھیک ہے نا، فلاں کام تو فلاں کام، شادی تھی، تو وہاں پر کوئی عذر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ حکم یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے، جب اذان ہو جائے، تو جو کام کر رہے ہو اسی کام کو وہیں پر چھوڑ دو اور سب سے پہلے جو ہے وہ نماز ادا کرو، اور نماز ادا کر کے پھر اس کام کو وہیں سے شروع ہو جاؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے۔ تو ہمیں رب تعالیٰ نے دنیا پر بھیجا تو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے رب تعالیٰ نے تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اور جنات سب مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، لیکن ہم جو ہے یہاں پر آ کر اپنے دوسرے کام کاجوں میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، کبھی یہ بہانہ تو کبھی وہ بہانہ، تو یہ بہانے جو ہے وہ نہیں چلیں گے۔ کوئی بھی کام آپ کر رہے ہو، کوئی بھی کام کر رہے ہو، چاہے پڑھ رہے ہو، اکیڈمی پڑھ رہے ہو، ٹیوشن پڑھ رہے ہو، اسکول کا کام کر رہے ہو، یا ویسے گھریلو کوئی کام کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا، جب نماز کا وقت ہو جائے تو وہیں پر اس کام کو چھوڑ دو اور نماز پڑھو، نماز پڑھ کے جا کر پھر بقیہ کام جو ہے وہ کر لو، ٹھیک ہے۔ اب پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہم دیگر تمام معاملات کر لیتے ہیں، شادی پر جانا ہے تو وہ اس پہ بھی چلے جاتے ہیں، کہ اور فنکشن ہے اس پر بھی چلے جاتے ہیں، اور گھومنا پھرنا ہے وہ معاملات بھی ہم کر لیتے ہیں، اور جب نماز کا پوچھا جائے تو صبح سوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوپہر ظہر کی نماز پہ سکول ہوتے ہیں، عصر کو ٹیوشن ہوتے ہیں، مغرب میں بھی ٹیوشن ہوتے ہیں، عشاء کو جب تھکے ہوتے ہیں آ کر سو جاتے ہیں۔ جبکہ دیگر معاملات، دیگر چیزوں پر بھی اسی طرح معمول ہوتا ہے، اسی طرح روٹین ہوتی ہے، لیکن وہ ہم کھیلنے کا وقت بھی جو وہ نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہیں آنا جانا ہے وہ بھی ٹائم نکال لیتے ہیں، کوئی بازار سے سودا لینا ہے وہ بھی ٹائم نکال لیتے ہیں، گھومنے پھرنے کا پارک میں جانا ہے وہ بھی ٹائم نکال لیتے ہیں، سارے معاملات کر لیتے ہیں، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں ہم مصروف ہیں، اتنے مصروف ہیں پڑھائی کے اندر کہ ہمیں جو ہے وہ نماز پڑھنے کی فرصت نہیں۔ تو کسی نے خوب ہی کہا ہے کہ یہ یوں نہ کہو کہ تیرے پاس جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے فرصت نہیں ہے، بلکہ رب تعالیٰ نے تجھے اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ تجھے اپنے در پر آنے کی اور تجھے سر جھکانے کی توفیق عطا فرماتا۔ تو ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ پابندی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور نماز پڑھیں تو نماز کے جو طریقہ کار ہے، جو نماز کی آداب ہے، ان کو بھی جاؤ مد نظر رکھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، کہ بعض اوقات جب بچے جاؤ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ سب کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز کے اندر سکون اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں، نہ ادھر دیکھیں نہ ادھر دیکھیں، نہ ہی جو ہے وہ کیا کریں جلدی پڑھیں، بلکہ آرام اور سکون کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ جو ہے وہ نماز کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد قرآن شریف روزانہ پڑھیں، قرآن شریف روزانہ پڑھیں۔ آپ میں کچھ بچے ہیں جو قرآن پاک ختم کر چکے ہیں، کچھ جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو جو پڑھ چکے ہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ تلاوت بلا ناغہ کریں، تلاوت کے اندر کوئی ناغہ نہ ہو، ہر روز قرآن پاک جتنا ہو سکے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا آسانی کے ساتھ ہو سکے۔ آپ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ ہر روز یا وہ 1 سپارہ پڑھو،
ہر روز جو ہے وہ 1 پارہ پڑھو، ہر روز 2 پارے پڑھو، 5 پڑھو، نہیں، جتنا آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اتنا جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، قرآن پاک پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے۔ آپ 1 پیج پڑھ سکتے ہیں، 2 پڑھ سکتے ہیں، پاؤ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، آدھا پیج پڑھ سکتے ہیں تو اتنا پڑھ لیں۔ تو بہرحال بات کیا ہے کہ ہر روز جو قرآن پاک کی تلاوت لازمی اور ضروری جو ہے وہ کرنی ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بچے قرآن پاک ایک دفعہ جو ہے وہ قرآن پاک کا ناظرہ جو ہے وہ ختم کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر دیکھتے بھی نہیں ہیں قرآن پاک کو۔ بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں، دیکھنے سننے میں آتے ہیں کہ وہ کئی سال ہو گئے ان کو قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگایا، جبکہ حکم کیا ہے قرآن پاک کو روزانہ پڑھیں۔ یہ نہیں کہ قرآن پاک صرف رسمی طور پر ایک دفعہ ناظرہ ختم کر لیا، آمین کر لی، ٹھیک ہے نا، آپ نے بھی خدمت کرا لی، استاد کی بھی خدمت جو ہے وہ کر لی، تحفے طائب لے لیے، دے دیے، اب ہم سرخرو ہو گئے ہیں۔ نہیں، ابھی ہم سرخرو نہیں ہوئے۔ جب ہم نے قرآن پاک پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب اس کو جب تک دنیا پر ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں، حیات ہیں، ٹھیک ہے نا، جب تک ہمارے روح باقی ہے، ہمارے جسم کے اندر روح باقی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کو نہیں چھوڑنا، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا ہے۔ آپ اپنے گھروں میں بھی دیکھ لیں، گھر کے اندر جتنے بھی بڑے ہیں ماشاءاللہ سب پڑھے ہوئے ہوں گے قرآن پاک، لیکن آپ خود جائزہ لگائیں کہ گھر میں سے کتنے افراد ہیں، ہر گھر میں 5 6 7 8 10 افراد بڑے موجود ہیں، تو ان میں سے کتنے ہیں جوڑ کر روزانہ تلاوت کرتے ہیں، جبکہ قرآن پاک انہیں پڑھا ہوا، یہ نہیں کہ قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، کچھ ہوتے ہیں چلو قرآن پاک نہیں پڑھا، لیکن اکثریت جو ہوتے ہیں وہ قرآن پاک پڑھے ہوتے ہیں، کیونکہ مسلمان ہیں۔ ایک دفعہ تو ناظرہ ختم کیا تھا، تو پھر وہ ایک دفعہ جو کیا تھا بس ایک دفعہ ہی پڑھنا تھا، نہیں کہ آپ کے حکم کیا ہے، قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کا یہ بھی حق بند ہے، اگر آپ کے گھر والے چاہے آپ سے بڑے ہیں تو ان کو بھی نیکی کی دعوت دینی چاہیے۔ اگر وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، آپ کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، تو آپ ادب کے ساتھ، یہ نہیں کہ بدتمیزی کریں، ادب کے ساتھ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ابا جان، امی جان، ابو جی، جس طرح بھی آپ پکارتے ہیں، بڑی بہن ہے آپ ہی، اسی طرح بڑے بھائی وغیرہ ہیں، اگر وہ قرآن پاک تلاوت نہیں کرتے تو آپ ان سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو ہے وہ تلاوت کریں، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں ہمارے استاد صاحب نے بتایا ہے، سمجھایا ہے کہ قرآن پاک کو صرف ایک دفعہ ختم کر کے اس کو بند کر کے الماری میں جو ہے وہ رکھ نہیں دینا، بلکہ اس کو روزانہ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ پڑھتے رہنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی؟ اس کے بعد قرآن پاک کا بھی ادب کرنا ہے، جس طرح نماز پڑھنی ہے، نماز کے آداب ہیں، اس طرح قرآن پاک پڑھنا ہے تو قرآن پاک کے بھی آداب ہیں۔ قرآن پاک کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا، ٹھیک ہے نا، قرآن پاک سے اوپر سے نہیں گزرنا، قرآن پاک اگر جو ہے وہ نیچے ہے تو اس سے اوپر والی جگہ پہ جو ہے وہ نہیں بیٹھنا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے اب یہ پٹی ہے، یہاں پر قرآن پاک ہے، کوئی آ کر یہاں پر بڑی پٹی رکھ کے اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ جائے، کرسی لے کر اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ جائے، قرآن پاک سے جو ہے وہ اونچا ہو جائے، تو یہ قرآن پاک کی کیا ہے، بے ادبی ہے۔ بعض اوقات گھروں میں بھی ایسے ہوتا ہے، نیچے جال مال بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، باقی اہل خانہ گھر والے جو ہے وہ چارپائیوں کے اوپر، بیڈوں کے اوپر، اس طرح صوفے پر جو ہے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اونچے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ قرآن پاک کے ادب کے خلاف ہے، اس طرح جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں قرآن پاک سے اونچا نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد اسلامی آداب کے اندر ایک یہ شامل ہے کہ ماں باپ کا کہنا مانو، ماں باپ کا کہنا مانو، ماں باپ کی وہ بات جو شریعت کے اندر ہے، جو شریعت کے دائرے میں ہے، وہ ماں باپ کا کہنا مانو، ان کا ادب کرو اور انہیں خفا نہ ہونے دو، مطلب ان کو اپنے اوپر ناراض نہ ہونے دو۔ ناراض وہ کب ہوں گے؟ جب ہم ان کا کہنا نہیں مانیں گے، جب ان کی بات نہیں مانیں گے، وہ ہمیں کہیں کہ مسجد میں پڑھنے جاؤ، مدرسہ پڑھنے کے لیے جاؤ، سکول جاؤ، ٹیوشن جاؤ، ٹھیک ہے نا، تو میرے ساتھ چلو یہ کام کرا دو، تو اگر ہم وہ بات مان لیں گے تو وہ ہم سے راضی رہیں گے، اگر ہم ان کا کہنا یہ نہیں مانیں گے تو پھر وہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو مطلب کیا ہے کہ ماں باپ کا کہنا ماننا ہے، تو جب تک کہنا مانتے رہیں گے تو وہ ہم سے خوش رہیں گے، اگر ماں باپ خوش رہیں گے تو اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ بھی ہم سے خوش رہیں گے، اور اگر ہم ماں باپ کو ناراض کر دیں گے تو اللہ رسول بھی ہم سے ناراض ہو جائیں گے، ہم ان کو بھی راضی نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، یقیناً تمام مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ اس پر اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ راضی رکھے۔